ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو بات یہ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ سندھ میں ایک بار پھر کچے کے ڈاکو دوبارہ سے سرگرم ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ ہفتہ پہلے ہی یہ خبر آئی تھی شکارپور کے حوالے سے کہ وہاں پہ پولیس کی جو ایک پوسٹ تھی اس پر بھی ڈاکو نے حملہ کیا تھا، جس میں پولیس کے کافی سارے افسران شہید ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں پولیس کے کئی جوان بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں رینجرز بھی بعض اوقات حصہ لیتی ہے، کبھی آرمی کی بھی خدمات حاصل کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سال سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن کچے کا علاقہ ڈاکوؤں سے کلیئر ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور وہاں ہر تھوڑے عرصے بعد ہی کچے کے ڈاکو جو ہے وہ نکل کے آ جاتے ہیں۔ کبھی وہ لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پولیس پہ حملے شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کراچی سے متعدد مزدوروں کو یہ کہہ کر اندرون سندھ لے جایا گیا کہ انہیں وہاں پر کام دے رہے ہیں۔ کچھ کو کہا گیا کہ ہم آپ کو کوئی ہیوی مشینری بیچ رہے ہیں، کچھ کو کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ فلانی گاڑی ہے، آپ آ کے دیکھ لیں اور اس طرح سے مل لیں، لیکن اس میں میجورٹی مزدوروں کی تھی۔ تو ان مزدوروں کو جب اندرون سندھ لے جایا گیا تو وہاں آگے انہیں مسلح افراد کے حوالے کیا گیا، اور کچے کے ڈاکوں کے پاس وہ پھر ہتھے چڑھ گئے ان کے۔ اسی طرح سے جب ظاہر گینگز اور گروہ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو ایک نے دوسرے کو آگے بیچ دیا، دوسرے نے تیسرے کو آگے بیچ دیا، اور اس طرح سے وہ مزدور جو ہیں وہ ان کچے کے ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور اس وقت بھی وہ ان کی قید میں ہیں۔ اور یہ پتہ کیسے چلا؟ ان کے جب وہ یہاں سے مزدور چلے گئے، غائب ہو گئے، ان کے گھر والے سمجھتے تھے کہ مزدوری کے لیے گئے ہیں اور کچھ دن بعد واپس آئیں گے، لیکن اس کے کچھ دن بعد ہی ڈاکو نے انہی مزدوروں کے موبائل فونز کے ذریعے ان کی فیملی سے رابطہ کیا، اور پھر رابطہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ مغوی ہمارے پاس ہیں، اور انہوں نے ایک آدمی کے بدلے میرا خیال میں 50 لاکھ روپے بتا رہے تھے ان کے لواحقین، کہ ایک آدمی کے بدلے انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ روپے ہم لیں گے تب ان کی جان بخشی ہوگی اور انہیں چھوڑا جائے گا، ورنہ آپ ان کے جان کی حفاظت کی گارنٹی جو ہے وہ کوئی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے پختون برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور آج انہوں نے کراچی پریس کلب کے باہر ایک بڑا مظاہرہ کیا جس میں پختون برادری کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس کے بعد وہاں پختون برادری کے جو مائدین ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور حکومت سندھ کو انہوں نے الٹیمیٹم بھی دیا 3 دن کا، کہ اگر 3 دن کے اندر مغوی بازیاب نہ ہوئے تو پھر وہ پورے پاکستان میں پہیہ جام کر دیں گے۔ تو یہ ایک تشویشناک خبر ہے، اور پولیس کی قربانیوں سے انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں بھی پولیس ناکام نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ اندرون سندھ میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب گل شاہزیب صاحب نے، جو کہ صدر ہیں پاک باجوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا گل شاہزیب صاحب۔ مہربانی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب گل محمد مامون صاحب، جو باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافی ہیں یہاں کراچی میں، اور روزنامہ اخبار کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا گل محمد صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب کرامت خان صاحب، جو کہ ایک سرگرم رکن ہیں پاک باجوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ کرامت صاحب آپ کا شکریہ۔ اور ہم بات چیت کا آغاز کریں گے جناب گل شاہزیب صاحب سے۔ گل شاہزیب صاحب بتائیے گا کہ یہ جب آپ لوگوں کو پتہ چلا، پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں آپ کی برادری کے، مزدور کتنے ہیں وہاں ان کے قبضے میں؟ سر معاملات یہ ہے کہ یہاں کراچی میں یہ چیزیں ابھی سے نہیں ہو رہے، لیکن بدقسمتی ہمارا یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہائلائٹ نہ ہو تو اس پہ ادارے خاموش رہتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات یہ سائڈ سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے پیچھے جنجال گوٹ میں ہوتے ہیں۔ آئے روز ہمارا ایک نہ ایک مزدور مارا جاتے، شہید کر دیا جاتے ہیں، ڈاکو اس کو مار دیتے۔ اس کے علاوہ ہماری برادری کا ایک بچہ ہے، رمضان میں وہ اغوا ہوا ہے، غلام خان ہے اس کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں اتنی رو رہی ہے کہ اس کا آنسو ختم ہو گیا اور آنسو کی جگہ اس کا خون آ رہے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف اداروں کے پاس گیا، آئی جی صاحب کو میں نے درخواست جمع کیا، ڈی آئی جی صاحب کو میں نے درخواست جمع کیا، یہ اپنا جو علاقے کا ہے ان کو جمع کیا، اس کو درخواست کا ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 مہینے پہلے ہمارا ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ بھی جنجال گوٹ سے اغوا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ہم لگا تو اس میں نیو سبزی منڈی چوکی جو ہے تھانے کا، وہ چوکی کا جو انچارج ہے سیال صاحب، اس میں وہ براہ راست ملوث ہے۔ یہ جتنی بھی وہاں کی پولیس ہے، یہ ان ڈاکو سے اس کا لنک ہے۔ یہاں سے وہ جو بچہ غیب یا بندہ غیب ہو جاتا ہے، یا کوئی بچی مل جاتا ہے، یا کوئی بچہ مل جاتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ بیچ دیتے ہیں، اور اس میں پولیس انوال ہے سر۔ اس کا واضح الزام ہے، یہ الزام نہیں ہے،
ابھی ثابت نہیں ہوا نا، الزام یہ نا، ثابت تو پولیس کرتے نا سر، تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، پولیس نہیں، تحقیق تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ کھلا عام اس کے پاس آیا، اس نے عباسی شہید اسپتال پہنچایا، عباسی سے واپس تانے پہنچایا، تانے سے چوکی گیا ہے، چوکی میں لڑکی غائب. اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی لڑکی یہاں سے کہاں گیا، وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے رشکے والے کو بلایا، یہ رشکے والے کا نمبر ہے اور اس کو میں نے دے دیا. اب رشکے کا جو نمبر اس نے موبائل نمبر دیا وہ چاروں بند ہے، ان کا جو ہم نے ڈیٹا نکالا وہ ڈیٹا سارا اسی کے پاس ہے. ایسوچو کا ایک پرسنل گارڈ ہے، وہ اس میں ملوث ہے اور ملتان لے کے گئے. اس پہ آپ درخواست دیں نا، آئی جی کو درخواست دیں سر. میں نے آئی جی کورٹ تک گیا سر، ہم آئی جی کو بھی دیا ہے، اس سب کو دے دے کے تک گیا، لیکن چلے گئے تو پھر کورٹ کوئی ایکشن کہیں سے بھی نہیں ہے. ابھی ارادہ ہے، کورٹ پہ ہم گیا نہیں ہے، ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کورٹ میں پٹیشن ڈال دیں. ایک جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس کا اتنا مصیبت ہے کہ اس کا لئے ہم کیا کریں. یہ جو ابھی ذاکر اللہ خان ہے یہ بیچارہ، کے بارے میں بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں یہ جو یہ غریب آدمی ہے، اس کا پیچھے کوئی والا وارث نہیں ہے. ایک باپ ہے اس کا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑا باپ ہے، اس کے پاس 50 روپے نہیں ہے اور یہ 50 کروڑ مانگ رہے، اور وہ بیچارہ 50 لاکھ مانگ رہے، 50 کروڑ 50 کروڑ مانگ رہے ہیں، کروڑ مانگ رہے، جی 50 کروڑ مانگ رہے. اچھا. اور اس بیچارے کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ اس کا بچہ ادھر رو رہا ہے، میڈیا پہ دکھا رہے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان، اس کے پیچھے لوگ کتنے روتا ہوگا. لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے. اور بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری جو رینجز کی ادارے ہے، ہمارے جو دوسری ادارے ہے، پولیس کی ادارے ہے، یہ سب اس کو پتہ ہے سر، لیکن وہ ان سے ملا ہوا ہے. اللہ جانے کیا ہے، کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہے. اس دن ہم نے پوچھا تھا ڈی آئی جی صاحب کو، ہم نے درخواست دیا کہ ڈی آئی جی صاحب بولے یار وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پولیس نہیں جا سکتے، وہاں پہ پولیس کا ایک دفعہ چاپا پڑا ہے اور ہماری اتنی پولیس وہاں پہ ہلاک ہو گیا اور پولیس وہاں نہیں جا سکتے. سر اگر باجوڑ میں قبائلی علاقے میں فوج آ سکتا ہے اور آپریشن کر سکتا ہے اور لوگوں کو بے گھر کر سکتا ہے، تو یہاں پہ کون سی بڑی بلا ہے جو ہماری فوج سے بھی بڑا ہے، جو ہمارے اداروں سے بھی بڑا ہے؟ یہ کون سے بلا ہے؟ سول اداروں کا کام ہے نا یہ چیزیں کرنا، تو ظاہر ڈائریکٹلی فوج کا کام نہیں. سر اگر پولیس ہاتھ اٹھائے کہ ہم نہیں کر سکتے تو باقی رہ کیا جاتے ہیں؟ باقی یہی جاتے ہیں کہ فوج آ جائے اور اس کو جو ہے نا جو معاملات دیکھ لیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. گل ماموں صاحب یہ بتائیے کہ آج احتجاج جو آپ نے وہاں پہ دیکھا، آپ اس میں دیکھ رہے تھے، وہ کیسا رہا، کیا رہا وہاں پہ، اور ان کے مطالبات کیا تھے، کیا تفصیلات بتائی انہوں نے؟ بہت شکریہ اختر شاہین بھائی. جیسا کہ آپ نے دیکھا وہاں پر، اور بلکہ ہزاروں لوگ وہاں پر آئے تھے اور پریس کانفرنس کی، انہوں نے مظاہرہ کیے، اور یہ صرف ایک ذاکر اللہ کی بات نہیں ہے. تقریباً ایک اندازے کے مطابق 200 سے 250 مزدور جو ہے وہ یہاں سے 200 سے 250 مزدور جو کہ گلستان جوہر اسی دوران پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے کے دوران 150 سے 200 بندے غائب ہیں. اس میں جو اکثریت ہے وہ سراب گوٹ، نیو سبزی منڈی، گلستان جوہر، لی مارکیٹ، ہزارہ گوٹ، یہ سارے سراب گوٹ کے علاقے ہیں. وہاں سے لوگوں کو مزدوری کا جانسہ دے کے یا کچھ اسی طرح کہ ہمارے پاس وہاں پر گاڑی ہے پرانی، ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور ہم آپ کو ایسے سستے میں دے دیں گے، مطلب ہے کہ ان کو لالچ دے کے، تو وہ تو مزدوری کی غرض سے یہاں پر کراچی میں رہ رہے ہیں، یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں. یہ تقریباً جو آن دا ریکارڈ ہے 48 ایف آئی آر جو ہے وہ ان لوگوں کی اب تک جو 48 لوگ ہیں ان کی ایف آئی آر درج ہو چکے ہیں مختلف. جی ہاں، 48 ریکارڈ پہ آ گئے، اور جو 200 سے 250 کے لوگ ہیں اس میں تقریباً گزشتہ کراچی میں ہوئی ہیں، یہ سارے ایف آئی آر مختلف علاقوں میں ہوئی ہے، کراچی کے مختلف، لیکن جو سراب کا علاقہ ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو گوڑکی کا پولیس کا جو ایس ایس پی ہے، اس کا ایک پریس کانفرنس میں نے سنا تھا کوئی 2-3 دن پہلے، وہ بول رہے کہ بھائی ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، اور اگر آپ نے وہ جو مغوی ہے ان کے اگر ویڈیو آپ نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو یقین مانیں کہ یہ راکٹ لانچر اور جو AK-47 یہ اسلحہ ہم نے وہاں پر قبائلی علاقوں جات میں دیکھا تھا. یہاں پر ہم نے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اندرونی سندھ یا پنجاب کی جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ایسے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں.
تو یقیناً یہ جو آج مظاہرہ ہوا اور جس طرح انہوں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیے، یہ آج جو مظاہرہ ہوا یہ ایک تنظیم کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ یہ تقریباً کوئی 15-16 تنظیمیں جو مختلف کوٹا سے تعلق ہے، ان کا بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ان کے تعلق ہے، جو مختلف تنظیمیں ہیں، کے پی کے سے ہیں اور پنجاب کی بھی کچھ لوگ شامل ہیں، اور یہاں تک کہ جو پنجاب اور سندھ کے جو بارڈر ایریا ہیں وہاں کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اغوا ہو چکے ہیں کراچی سے. تو یقیناً 2-3 دن کے بعد اگر ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے پولیس کی طرف سے، تو ابھی تک کوئی ایسا کوئی کارروائی کرنے کا کوئی سگنل نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے تو یقیناً حالات خرابی کی طرف جائیں گے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم سپر ہائی وے یا گورنر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے، تو لازمی بات ہے کہ ان کو تو جواب دینا پڑے گا، آئی جی کو تو جواب دینا پڑے گا. جناب کراما صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آج آپ نے موقع دیا بولنے کا. جیسے گل محمد بھائی نے بتایا کہ آج بالکل پریس کلب کا سامنے ہماری ساری پختون کمیونٹی ہے جتنے بھی تھے وہ کٹے ہوئے تھے، اور یہ جو 2 ہماری مزدور بھائی جو لاپتہ ہے، اللہ کے لاپتہ نہیں ہے، اس کا تصویر ہم نے ادھر ہی جدھر ہے ادھر کا تصویر سوشل میڈیا پہ چل رہے پوسٹ کے ذریعہ سے، اور دنیا دیکھ رہے، اس کو ادارے بھی دیکھ رہے، پولیس بھی دیکھ رہے، مگر اللہ کرے جو کوئی حق اور سچ میں ہماری جو ادارے ہے، اللہ کہ ہماری پولیس ادارہ جو ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے، کراچی میں یا اندرونی سندھ میں یا پورے پاکستان میں. تو میرے خیال میں اگر وہ چاہے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا، مگر نہیں چاہتے. اب کیا کمزوری ہے اس کا، کیا لنک ہے، اسے نہیں ہو سکتے. مگر ہم یہ جو کچے کا جو ڈاکو ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو میرے خیال میں کوئی 1 ہفتے کے اندر ہی نچوڑ کر چاہے اس سکتے کی ہیں. ول ہو تو سارے ادارے مل کے پھر کر سکتے ہیں ویسے، لیکن یہ کہ نارملی خالی صرف پولیس کے لیے بھی میرے خیال میں مشکل ہو گئی یہ بات. گل محمد اس بات کو جانتے ہیں کہ بالکل ابھی پولیس کے پاس اتنے اکوپمنٹ اور اسلحہ اور اس اصل طرح میں سے آج ان سیفٹی نہیں ہے. کو تقریباً کوئی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ 2 ارب 85 کروڑ روپے کا جو آلات ہے وہ خریدنے جا رہی ہیں پولیس والوں کے لیے، جس میں ڈرون کیمرے وغیرہ یہ چیزیں بھی شامل ہیں. لیکن اطلاعات وہاں سے ایسی بھی ہے کہ یہ جو پولیس ہے یا مقامی جو وہاں کے جو سیاستدان ہیں سیاسی پارٹیوں کے، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں، جنگل کی لکڑی کاٹتے، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے مطلب ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ کوئی صرف ڈاکو نہیں ہے، اس کے ساتھ پولیس، اس کے ساتھ مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری پولیس اس طرح ہے، لیکن ان کے ہے جیسے لنک وغیرہ ہے، ان کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے، ان کے جو سیاسی وہاں پر لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں. تو جو ہمارے سیاسی پارٹی ہے، سندھ حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، بارڈر پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے جو لوگ ہیں ان پہ نظر رکھیں اور ان کو ان معاملاتوں سے دور کر دیں. جناب گلشاد صاحب جی. سر ابھی میرا آپ کے لائیو پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاص کر زرداری صاحب اور بلاول صاحب اس چیز کا نوٹس لے، کیونکہ ہم پختون اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ خالی مارتے جائے اور اس کو مرواتے جائے. ہمارے کیا خالی پوری مطلب قوم نہیں، خاص کر ہمارے ساتھ ہونی چاہیے نا، ہمارے نہیں دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے ساتھ ہے نا، دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یقین مانو سر کہ میں کیسا آپ کو بتاؤں، جس طریقے سے ہمارے پاس ان کے ماں آتے، ان کی بہنیں آتے، جس کا بچہ جوان ان کے خاندان آتے، میں کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیا کروں. کئی شادی شدہ ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی اہل خانہ، یہی معاملات ہے، اور وہ جذبات آپ ان کا دیکھو گے تو برداشت کرنے کا لائق نہیں ہوتے. تو میرا خدا را ان سے اپیل ہے کہ یہ پختون بھی انسان ہے، پاکستانی ہے، اس مٹی کے لیے بہت قربانی دے رہے ہیں. اگر دوسرے لوگوں کے لیے جس طریقے سے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا، ایک بچی 24 گھنٹے میں پیدا ہو سکتے ہے، تو ہمارا غلام کا بچہ کیوں پیدا نہیں ہو سکتے؟ ہمارا بندہ معلوم ہے وہ کیوں رہا نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہم انسان اس کو نظر نہیں آ رہے، یا خدا نخواست ہم کوئی 2 نمبر شیری ہے، یا ہم نے پاکستان کے لیے کوئی صحیح قربانی نہیں دی ہے. ہمارے اوپر اتنی بمبار ہو چکا ہے وہاں پہ، ہم نے پاکستان کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، لیکن ابھی ہم آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں اگر یہ معاملات نہیں سلجھا اور ہمارے طرح اس طرح یہ چیزیں جاری رہا تو یہ تو ایک دن کا احتجاج بول رہے، ہو سکتا ہے کہ ہم مہینوں تک بیٹھا رہے اور پورے جو ہے نا یہاں سے لے کر باجوڑ تک پورا سڑکیں جام کر دی، کیونکہ ہم بے وس ہو گیا. ابھی ہمارے پاس اتنا ظلم برداشت کرنے کا اور ثقہ نہیں رہا، کم اس طریقے سے برداشت کری، جتنا ہو سکا وہ ہم نے برداشت کر لیا. ابھی ہم اپنے ماؤں، اپنے بہنوں، اپنے رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے؟
اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم بھی آ کے باہر بیٹھ جائے اور اس کو بولے کہ بھائی تمہارا بندے اغوا ہے, ہم بھی اغوا سمجھیں گے آپ کا. گھر اس تک نہیں جائے, اس وقت تک نہیں جائے جب تک ان کی جو مغوی ہے آزاد نہ ہو جائے. اسی وقت تک پھر ہم بیٹھے رہیں گے, اور کوئی اگر اٹھا سکتے تو پھر اٹھا کے دکھائے. گل محمد صاحب یہ بتائیے کہ باقی جو عمائدین تھے انہوں نے اور کیا اعلان کیا الٹیمیٹم کے بعد, کیا کرنے کا انہوں نے بتایا کہ کیا کریں گے؟ جس طرح وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کلب کے باہر مظاہرے سے بھی انہوں نے جو مختلف عمائدین تھے انہوں نے جو کی, تو اصل میں اس میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی تھے, آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی تھے. اس میں جو آپ کے گلبئی کی جتنی بھی گودامیں ہیں اور جو ہیوی ٹرانسپورٹ وہاں پر وہ لوگ بھی شامل تھے. اس میں سبزی منڈی کی ٹرانسپورٹ والے بھی, گڈ ٹرانسپورٹ والے بھی اس میں شامل تھے, جس میں ہمارے یہ ایشیا کی سب سے بڑی سبزی منڈی ہے جو سپر ہائی وے پہ ہے, اور اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان قبائلیوں کے ہاتھ میں ہے. تو اگر یہاں سے بھی اگر یہ لوگ کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح ان کے معاملات حل نہیں ہوتے, ان بندوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور یہ لوگ کسی اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں, تو یقیناً اس وقت جو شہر ہے جو پاکستان ملک ہے ہمارا, تو وہ اتنا بڑا وہ برداشت نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آگے سے جو حالات ہے وہ معاشی حالات ایسی ہی ہیں. تو سن حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ڈاکو ہے وہ ان کے دسترس کے اندر ہے اور وہ ان کے خلاف کارروائی کرے, ان کو رہا کرے. سن حکومت تو سر ادھر خرید اور فروخت میں لگا ہوا اسلام آباد. یہاں ان کو فکر نہیں ہے کہ یہاں کراچی کے اندر ایک انٹرنیشنل شہر ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. لوگوں نے یہ پیچھے آپ انگورا گوٹ کی طرف جاؤ, یہ نہیں سبزی منڈی کے پیچھے کھلا عام دن کے وقت لوگوں کو لوٹ رہے. کوئی بیچارہ اپنا 10 روپے جیب میں نہیں لے جا سکتے, کوئی موبائل نہیں لے جا سکتے, جیسا تلاشی لوگوں کا لے رہے جیسے پولیس والی کسی بندے کا تلاشی رہے. اس طرح کا یہاں پہ ڈاکو موجود ہے. ہم چیخ چیخ کے درخواستیں جمع کر کر کے, لیکن ان کے خلاف کسی کا مجال نہیں ہے کارروائی کرے, کیونکہ ان کے ساتھ بڑے لوگ ملے ہوئے. کراما صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اور یہ سپورٹ جو ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ تو سر سپورٹ تو ہے کسی کا لازمی ہے, بغیر سپورٹ کا تو میرے خیال میں سن کے اندر نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا جو بھی ایک بندہ ایک پستول نہیں گھما پھرا سکتے, ایک بندہ ذرا سا منشیات اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتے, تو اتنا بڑی اگر وہ ڈکیتی پہ آ جاتے ہیں تو وہ کیسا بچ سکتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاٹا کے اندر جب وہ آپریشن تھا تو اس ٹائم منظم لوگ تھے, جس کے تحریکی تھے, ایک سسٹم تھا, وہ بڑی منظم تھی. وہ یہ کچھے کا ڈاکو ماکو سامنے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ اس میں ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی کوئی چیزیں دیکھا ہے ادھر کا آپریشن کے معاملے میں, جس میں کوئی ہفتہ 2 دن 3 دن بھی نہیں لگا. اس نے کارروائی گورنمنٹ نے شروع کی, مسئلہ حل ہو گیا. مگر یہاں پر کچھے کا ڈاکو ہم کئی دنوں سے سن رہے, کچھے کا ڈاکو کوئی بھی نہیں. آپ بھی دیکھو 2 بندے ہمارا بند ہے جس کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے, تصویریں بھی آ رہے, اور وہ رہا نہیں ہو رہے. اب وہ اگر 50 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس 50 روپے نہیں ہے, تو کوئی اور مضبوط اداروں کو چاہیے جو وہ 50 لاکھ کا جرمانہ بھرے, انسانی جان تو بچائیں. جس طرح کرامت صاحب نے بات کی قبائلی علاقہ جات میں آپریشنز کے حوالے سے, تو یقین مانیں کہ یہ یہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جو آپ جو راکٹ لانچر دیکھتے ہوں, جو ہتھیار دیکھتے ہوں, تو انتہائی تشویشناک بات ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو یہی لوگ, وہ تو ڈاکو ہے, اس کا تو ملک سے یا مطلب ہے کہ یہاں سے کسی غرض نہیں ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کل کو وہاں سے ہمارے تو ایسے بھی بارڈر ابھی تک ہمارے وہ محفوظ نہیں ہے, اندر ہمارے شہر آج اگر پشاور میں دیکھیں پولیس لائن کے اندر مسجد کے اندر وہ دھماکہ ہونا, تو انتہائی افسوسناک حالت ہمارے ملک کے ایسے ہیں. اس میں پنجاب اور سن کے جو بارڈر ایریا ہے اس میں ڈاکوؤں کے خلاف اتنا جدید اسلحہ, تو کل کو یہ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بھی جو سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے, تھریٹ ہو سکتے ہیں اور ہیوی تھریٹ ہو سکتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ کوئی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. رائٹ. اور گلشاد صاحب آخری بات, مختصر آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. یقین مانو رن صاحب کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں گھر جاتا ہوں, ایک میں انسانی فلاحی تنظیم چلا رہا ہوں, اسپتالوں میں کرپشن, بلڈ بینکوں میں کرپشن,
एम्बुलेंस में करप्शन, एम्बुलेंस लोगों ने बनाया है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि उससे इंसानी खिदमत लिया जाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कारोबार के लिए बनाया है। 1000 रुपए का रास्ता होता है, ये लोग 5000 मांगते हैं। हालांकि उस दिन हमने कुरंगी का जो पुल है, वहाँ पे अस्पताल का नाम भूल गया हूँ मैं, वहाँ से हमने एंडस अस्पताल, वहाँ से हमने जना अस्पताल तक की 20,000 रुपए का एम्बुलेंस किया। अच्छा, हाँ, वो इतना बड़ा माफिया है। ये प्राइवेट अस्पताल है, ये अपना ये कुरंगी के जो ये कयूमाबाद दफनुजन कैदाबाद की ये कयूमाबाद की जो पुल है, आवास वहाँ पे है नाम, वहाँ से उन लोगों का इतना मोटा हाथ है कि वो पूरा एम्बुलेंस की ग्रुप में बोला है कि भाई ये मरीज कोई नहीं उठाएगा क्योंकि हमने पैसा बनाया। ये मसाइल तो बहुत सारे हैं, इस पर कोशिश करने की जरूरत है। आपने जैसे आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जिसमें आप भी अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, गुल महमूद, और आपका बहुत शुक्रिया करामत साहब। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अख्तर शहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।